بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي أن يعلم نا أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنواع۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ علم منطق کے اندر، محاورات کے اندر، عام بول چال کے اندر دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کا اعتبار ہے۔ بازنگی دلالت کی 6 قسمیں ہیں، مگر اس میں دلالت لفظیہ وضعیہ کے اعتبار ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کا اعتبار کیوں ہے؟ بار بار بتا چکے کہ افادہ اور استفادہ میں اس سے آسانی ہے۔ بات دل میں آ گئی؟ اس لیے کہ انسان کی عادت اس بات کی خوگر ہو چکی ہے کہ الفاظ کے بغیر کسی معنی کو آسانی سے سمجھتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اس سے آسانی ہے۔ تو دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ مطابقت پڑھ چکے ہیں، لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پورے معنی پر دلالت کرے۔ جیسے لفظ انسان حیوان اور ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ صرف حیوان نہ صرف ناطق بلکہ اس حیوان کو جو ناطق ہے نا۔ تو اب انسان بولا جائے اس کی دلالت حیوان ناطق پر ہو تو مطابقت ہے، اور اگر لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے کسی جز پر دلالت کرے تو یہ دلالت مطابقت نہیں، تضمن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق۔ ظاہر سی بات، صرف حیوان یا صرف ناطق لفظ انسان کا جو معنی موصول ہو ہے اس کا جز نہ ہے۔ بات دل میں آ گئی؟ تو جز پر جب دلالت کریں گے تو اس کو تضمن کہیں گے۔ بات سمجھ گی؟ تضمن ضمن سے بنا ہے کہ معنی موصول ہو کے ضمن میں جو ہے اس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ جز کیا ہوتا ہے؟ کل کے تابع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے نہ پورے پر نہ جز پر بلکہ اس کا کوئی لازم ہو، کیا ہو؟ کوئی لازم ہو۔ لازم کی تعریف پڑھ چکے ہو، یہاں بھی آئے گی۔ اس لازم پر دلالت کرے تو دلالت التزام۔ جیسے لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ حیوان ناطق پر نہ صرف حیوان نہ صرف ناطق پر دلالت کرے بلکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جو علم اور کتابت کے، لکھنے پڑھنے کے جو قابل ہو، اس کے اندر لکھنے پڑھنے کی قابلیت ہو، صلاحیت ہو، استعداد ہو۔ اس بار لکھنے پڑھنے کی قابلیت کس میں ہوتی ہے؟ صرف انسان میں نہ ہوتی ہے۔ انسان کے علاوہ گھوڑے گدھے کہیں لکھتے پڑھتے ہیں؟ بات ذہن میں آ گئی؟ کہیں گھوڑوں کا مدرسہ، گدھوں کا مدرسہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا، مدرسۃ الحمار یا مدرسۃ الفرسان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قابل علم، قابل صنعت کتابت، یہ کس کی خاصیت ہے؟ انسان کی۔ قاری ہونا، عالم ہونا، حافظ ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا، مجتہد ہونا، یہ کس کی خاصیت ہے؟ کبھی گھوڑے کو فقیہ مجتہد قاری نہیں دیکھا ہوگا، وہ قرات نہیں کرتا ہے، کبھی قرات کرتا ہے۔ فینبغی ان یعلم، یہ بات جان لینی چاہیے، ان الدلالة اللفظیة الوضعیة التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على 3 انواع، کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس کا محاورات یعنی عام بول چال، آپس میں بولتے ہیں نا، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اس کو محاورات بولتے ہیں، عام بول چال میں بھی اور علوم میں، علوم سے مراد علوم منطق میں خاص کر جس دلالت لفظیہ وضعیہ کا اعتبار ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ احدها المطابقت یا مطابقیت، ایک تو مطابقت ہے۔ مطابقت کس کو کہتے ہیں؟ وہی ان يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له، لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا۔ اس کو صاف لفظ میں بتایا، لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پورے معنی پر وہ دلالت کرے۔ كدلالة لفظ الإنسان على مجموع الحيوان والناطق، انسان کا لفظ حیوان اور ناطق کے مجموعے کے لیے وضع کیا گیا ہے تو انسان کی دلالت حیوان اور ناطق پر یہ کیا کہلاتی ہے؟ دلالت مطابقت۔ سمجھ گئے؟ ثانی ہے تضمنیہ، دوسری قسم کیا ہے؟ دلالت تضمن، دلالت تضمن۔ وہی ان يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، تضمن یہ ہے کہ لفظ معنی موصول له کے جز پر دلالت کرے۔ ضمن سے بنا ہے، ضمناً جو چیز ہوتی ہے وہ اصالتاً نہیں ہوتی، ضمن میں حیوان اور ناطق معنی موصول ہو کے ضمن میں نہ پایا جا رہا ہے، وہ معنی موصول ہو تو ہے وہ نہیں،
لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت ہے کا دلالت ہی اے کا دلالت الانسان على الحيوان فقط او على الناطق فقط، جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق، یہ جز ہے کہ نہیں جز ہے معنی موضوع لہو کا. ٹھیک. ثالث الدلالة الالتزامية، تیسری قسم دلالت التزامیہ وہی ان لا يدل اللفظ على الموضوع له، وہ یہ ہے کہ لفظ موضوع له پر دلالت نہ کرے، ولا على جزء، اور نہ موضوع له کے جز پر، بل على معنى، بلکہ ایسے معنی پر خارجن جو معنی موضوع له سے کیا ہو خارج ہو، یعنی معنی موضوع له اور اس کے جز سے وہ کیا ہو خارج ہو، مگر ایسا معنی خارج ہو کہ لازمن، جو معنی خارج لازم ہو کس کے لیے موضوع له کے. لازم کی تعریف آگے پڑھوں گے، بات نہیں سمجھ میں آگے. ظاہر سی بات انسان کا لفظ وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، حیوان کے علاوہ جتنی معانی ہیں سب خارج ہیں، تو کیا ہر خارج پر وہ دلالت کرے گا؟ بلکہ ایسا خارج جو خارج کیا ہو موضوع له کے لیے لازم ہو. لازم کا معنی بتائیں گے، ایسا لازم ہو کہ جب ذہن میں معنی موضوع له کا تصور ہو تو اس کا بھی تصور ہو. سورج کا تصور ہوتا ہے تو اس کی روشنی کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آگ کا تصور ہوتا ہے تو اس کی حرارت کا، برف کا تصور ہوتا ہے تو اس کی سفیدی اس کی ٹھنڈک کا تصور لازم ہوتا ہے کہ نہیں لازم ہوتا ہے؟ نابینا کا تصور ہوتا ہے تو یہ تصور ہوتا ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہو اور وہ دیکھ نہ سکے. دیوار کو، پیڑ کو، مکان کو کوئی نابینا کہتا ہے؟ لازم میں آگے یہ سمجھ میں آگے بات. لازم کا مطلب کیا کہ ذہن میں جب موضوع له آئے تو اس کا لازم بھی ذہن میں سمجھ میں آ گئی بات. سمجھ گئے نا تین قسمیں. اب لازم کس کو کہتے ہیں خود فرماتے ہیں واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له الیہ. لازم وہ ہے کہ ذہن موضوع له سے جس کی طرف منتقل ہو. کیا مطلب؟ ذہن میں جب موضوع له آئے تو اس کی طرف فوراً ذہن کیا ہو جائے منتقل ہو. نابینا کا تصور جیسے ہوا تو ذہن میں کیا آئے گا جس کے پاس آنکھ ہو اور وہ دیکھ نہ سکے. بات ذہن میں آ گئی. لازم وہ ہے ذہن جس سے موضوع له سے جس کی طرف منتقل ہو. كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، جیسے لفظ انسان کی دلالت قابل علم قابل صنعت کتابت پر. قابل علم قابل صنعت کتابت سمجھ رہے ہو؟ اس میں جاننے کی، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہو. قابل علم قابل صنعت کتابت، صالح علم علمی استعداد، بات مجھے سمجھ میں آ گئی. اور تحریری استعداد وہ انسان ہی کے اندر ہے، انسان کے علاوہ اور کسی میں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. ہاں اگر اس کے اوپر کتاب بخاری شریف بھی رکھ دو، قرآن شریف بھی رکھ دو گدھے پر تو اس کو کوئی عالم یا علامہ کہے گا؟ بات ذہن میں آ گئی. کبھی کسی گدھے کے پاس دستگاہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لگے یہ نہیں دستگاہ. وَكَدَلَالَةِ لَفْظِ الْعَمَى عَلَى الْبَصَرِ، جیسے لفظ عمى بولتے ہیں نابینا کو. نابینا کی دلالت کس پر؟ بصر پر، اکھیارہ ہونے پر. نابینا کے لیے کیا لازم ہے؟ اس کے پاس آنکھ ہو اور نہ دیکھے. تو اکھیارہ ہونا لازم ہے کہ نہیں لازم؟ آنکھ ہو مگر آنکھ والا ہو مگر نہ دیکھے. اس کو نابینا دیوار کو کوئی کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس آنکھ ہے ہی نہیں. لازم ہے. سمجھ گئے لازم کی تعریف. اب یہاں سے دلالت تضمن، مطابقت، التزام تینوں میں نسبت بیان کر رہے کہ ان تینوں میں آپس میں کیا رشتہ ہے. آپ جانتے ہو دلالت مطابقت کل ہے، تضمن اس کا جز ہے، اور دلالت مطابقت یہ ملزوم ہے، اور دلالت التزام کیا ہے؟ وہ ایک لازم نہ ہے. کیا ہے وہ؟ لازم ہے. تو ظاہر سی بات ہے دلالت مطابقت تو کل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ جز یا لازم ہیں. کوئی جز بغیر کل کے پایا جائے گا؟ جز جب بھی پایا، جز کہتے ہیں جو کسی کل کا جز وہ کل ہی کے اعتبار سے نہ ہوتا ہے. جی ہے. اب جز کل کے بغیر نہیں پایا جا سکتا کیونکہ جز کل کی فرع ہے. جز کل کے کیا ہے؟ تابع ہے. ہاتھ ہے جب بھی پایا جائے گا تو انسان کے ساتھ پایا جائے گا. ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ سب کیا ہے؟ بات سنیں گی تبھی نہ کہا جائے گا وہ.
اسی طرح لازم کو لے لیں، جب بھی پایا جائے گا تو ملزوم کے ساتھ پایا جائے گا کہ ملزوم کے بغیر پایا جائے گا۔ روشنی ہے جب بھی پائی جائے گی صورت کے ساتھ، بلب کے ساتھ پائی جائے گی۔ حرارت ہے جب بھی پائی جائے گی اپنے ملزوم آگ کے ساتھ، حرکت کے ساتھ۔ ٹھنڈک ہے کہ جب بھی پائی جائے گی تو اپنے ملزوم کے ساتھ، مثلا کیا ہے، پانی ہے، برف ہے، یا اور بھی جو چیزیں ٹھنڈی ہیں ان کے ساتھ نہ پائی جائے گی۔ کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے اور کسی کا مزاج کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بس میں دیکھا ہوگا بونٹ لکھا رکھتا ہے میرا مزاج گرم ہے۔ بونٹ بھی گرم ہوتا ہے کہ نہیں گرم ہوتا ہے؟ میرے اوپر پیر نہ رکھیں یا مجھ پر نہ بیٹھیں، میرا مزاج گرم ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ کبھی کبھی لکھتے تھے، پہلے بسوں پر لکھے رہتے تھے، بونٹ ہوتا تھا نا آگے، چلو بہرحال۔ تو بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب نسبت بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ دلالت مطابقت ہوگی اور تضمن اور التزام نہیں ہوگی۔ مثلا لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جس کا نہ کوئی جز ہو اور نہ اس کا کوئی لازم ہو، نہ کوئی جز ہو اور نہ کوئی لازم ہو، تو دلالت مطابقت پا لی گئی تضمن التزام کے بغیر۔ مگر ایسا نہیں ہوگا کہ تضمن ہو یا التزام ہو مطابقت کے بغیر۔ بات نہیں، کیونکہ تضمن کس کو بولتے ہیں؟ جز کو، التزام لازم کو۔ تو تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جائیں۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب یہ رہا تضمن التزام کے بغیر، التزام تضمن کے بغیر کیا پائے جا سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دلالت تضمن ہو، التزام نہ ہو، التزام ہو اور تضمن نہ ہو۔ سب بتا چکے ہیں۔ مثلا لفظ کا معنی موصول ہو، مرکب ہو، اس کا کوئی لازم نہ ہو۔ یہ لازم میں آگی یہاں مطابقت بھی ہے اور مرکب ہے تو تضمن بھی ہے، لازم نہیں ہے تو التزام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ کا معنی موصول ہو، بسیط ہو، اور اس کا کوئی لازم ہو۔ بات نہیں سمجھ آگی؟ تو جب بسیط ہے تو مطابقت پائی گئی تضمن کے بغیر، اور لازم ہے تو وہاں التزام بھی ہے۔ تو یہاں پر التزام پایا گیا تضمن کے بغیر کہ نہیں پایا گیا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تضمن اور التزام یہ لازم ہے کس کے لیے؟ مطابقت کے لیے۔ کہ تضمن اور التزام مطابقت کے بغیر نہیں ہو سکتے، مگر مطابقت تضمن کے بغیر ہو سکتی ہے کہ معنی موصول ہو، بسیط ہو، اس کا کوئی لازم نہ ہو۔ ایسا بھی ہوگا کہ معنی موصول ہو، مرکب ہو، لازم بھی ہو، تو مطابقت تضمن التزام سبھی ہوں گی۔ مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی مطابقت ہو، تضمن التزام نہ ہو۔ لازم ہے کہ، اور تضمن و التزام میں نے بتایا بھی آپ کو، ہو سکتا ہے تضمن ہو التزام نہ ہو، التزام ہو تضمن نہ ہو۔ بات ذہن میں آ گئی؟ الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقہ۔ دلالت تضمن اور التزام مطابقت کے بغیر پائے نہیں جاتے۔ مطابقت کے بغیر، یعنی یہ دو دلالتیں مطابقت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ فذلک لأن الجزء، جز تضمن میں نہ ہے اور لازم کس میں ہے؟ التزام میں۔ فذلک لأن الجزء لا يتصور بدون الكل، ایسا اس لیے ہے کہ کوئی جز کل کے بغیر متصور نہیں ہوتا ہے۔ وقد اللازم بدون الملزوم، اسی طریقے سے کوئی لازم ملزوم کے بغیر متصور نہیں ہوتا۔ ابھی بتایا روشنی صورت کے بغیر، حرارت آگ یا حرکت کے بغیر، ٹھنڈک جو ہے برف یا پانی یا جو بھی اس کا ملزوم ہو اس کے بغیر نہیں پائے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ والتابع، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جز یہ کل کے تابع ہے اور لازم کس کے تابع ہے؟ ملزوم کے تابع ہے۔ والتابع لا یوجد بدون المتبوع، جس طرح صفت موصوف کے بغیر نہیں، ایسے تابع متبوع کے بغیر پایا نہیں جاتا۔ بات میں آ گئی؟ تو مطابقت متبوع ہے اور تضمن التزام اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ بات میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تابع متبوع کے بغیر نہیں پائے جاتے، تضمن و التزام تابع ہیں تو یہ اپنی متبوع مطابقت کے بغیر پائے نہیں جائیں گے۔ والمطابقۃ قد توجد بدونہما، اور مطابقت کبھی کبھی تضمن اور التزام کے بغیر پائی جائے گی۔ بات میں آئے گی؟ کیوں؟ کہتے ہیں لے جواز ان یوضع اللفظ لمعنی بسیط لا جزء له ولا لازم له، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا جائے جو بسیط ہو، یعنی اس کا کوئی جز ہی نہ ہو۔ بسیط کا معنی لا جزء له، کوئی اس کا جز نہ ہو، ولا لازم له، اور نہ ہی اس کا کوئی لازم ہو۔ جب نہ جز ہے نہ لازم ہے
تو اب وہاں مطابقت پائی گئی تضمن اور التزام کے گواہ. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے نا؟ اب یہاں سے فین قلتا سے یہ امام راضی کی طرف سے اعتراض ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ جو ہے ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ہے. تو یہ کہنا کہ لفظ وضع کیا جائے ایسا معنی کے لیے کوئی لازم نہ ہو، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ ہمیں تسلیم نہیں. جب بھی کوئی معنی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی لازم ہے. بات سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ گئی؟ تو یہ کہنا کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا جس کا کوئی لازم نہیں، ہمیں یہ بات تسلیم. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب بھی مطابقت ہوگی تو التزام کے بغیر ہوگی، مطابقت اور التزام ساتھوں ساتھ پائے جائیں گے. سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ جب یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ لفظ کسی معنی کے لیے وضع ہو، اس معنی کا کوئی لازم نہ، وہ ہر معنی کا ایک لازم ہے. تو جب ہر معنی کے لیے ایک لازم ہے تو گویا جہاں جہاں مطابقت ہوگی وہاں وہاں کیا ہوگی؟ التزام ہوگی. یا مطابقت التزام کے بغیر نہ ہوگی. یہ امام راضی کہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ فین قلت، اگر تو آپ یہ کہیں لا نسلم ان یوجد معنی لا لازم له، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی ایسا معنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو، جس کا کوئی لازم نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ یہ کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا معنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو، یعنی ہر معنی کا کیا ہے؟ لازم ہوگا، اس کے بارے میں فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًى لَازِمًا، البتہ کیونکہ ہر معنی کا ضرور کوئی لازم ہے. البتہ کا معنی ضرور، بالیقین، ہر معنی کا ضرور کوئی نہ کوئی لازم. وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، ہر معنی کا ضرور کوئی نہ کوئی لازم ہے. کم از کم اتنا ہی لازم ہوگا کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے. اس لفظ کا یہی معنی ہے، اس معنی کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں، یہ اس کے لیے لازم ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئی؟ تو ہر معنی کے لیے ایک لازم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہاں پر جو یہ کہا ہے کہ ہر وہ دلالت لزام میں معنی لازم پر دلالت ہے، تو لازم سے ہر لازم بھی نہیں مراد ہے. لازم کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم بین اور ایک لازم غیر بین. لازم بین اور ایک لازم غیر بین. لازم بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ جب ذہن میں متصور ہو. لازم بین کس کو بولتے ہیں؟ کہ جب ذہن کے اندر معنی موضوع لہو آئے تو اس کا لازم بھی ذہن میں. لازم بین کس کو کہتے ہیں؟ جب ذہن میں معنی موضوع لہو آئے تو اس کا لازم بھی. جب ذہن میں آگ کا تصور ہوتا ہے تو جلانے کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب ذہن میں برف کا تصور ہوتا ہے تو اس کے ٹھنڈا ہونے کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذہن میں جب دودھ کا تصور ہوتا ہے تو اس کے سفید ہونے کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نئی بات ذہن میں آ گئی. ذہن میں جمال گوٹا کا جب تصور ہوتا ہے تو اس کے مسیل ہونے کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سورج کا تصور ہوتا ہے تو اس کے روشن ہونے کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گول ہونے کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو لازم سے مراد ایسا لازم ہے کہ جیسے ہی ذہن میں موضوع لہو حاصل ہو فوراً وہ لازم بھی حاصل ہو جائے. بات میں آ گئی؟ اور آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ہر معنی کے لیے ایک لازم ہے، کم از کم لازم ایسا غیر ہو، تو وہ لازم بین نہیں ہے بلکہ وہ لازم غیر بین. کیونکہ ذہن میں جب کسی معنی موضوع لہو کا تصور ہو تو اس کے غیر کا تصور نہیں ہوتا چہ جا کے لیسا غیر ہو کا تصور. پہلے غیر کا تصور ہوگا تب نہ لیسا غیر ہو کا تصور ہوتا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ قلنا المواد باللازم هو اللازم البین. لازم کی دو قسمیں ہیں. دلالت التزام میں جو لازم معتبر ہے اس لازم سے مراد کون ہے؟ لازم بین. بانا بینوں سے بین، حین، لین. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ ہاں لازم بین ہے. لازم بین کی تعریف الذی ینتقل الذہن من الملزوم الیہ،
ذہن ملزوم سے جس کی طرف منتقل، ذہن ملزوم سے جس کی طرف منتقل، ملزوم سے مطلب وہی معنی موضوع لہو، کیا مطلب؟ یعنی ذہن میں جیسے موضوع لہو آئے فوراً ذہن لازم کی طرف منتقل ہو جائے۔ وقولوں کا لیسا غیرہ، آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہر معنی کے لیے کم از کم اتنا ہی لازم ہوتا ہے کہ اس کا یہی معنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں، آپ کا کہنا لیسا غیرہ، لیسا من اللوازم البینہ، یہ لازم بین نہیں، کیوں؟ لأن كثيرا ما نتصور المعانی، اس لیے کہ ہم بہت سے معانی کا تصور کرتے ہیں، ولا يخطر ببالنا معنى الغیر، اور ہمارے دل کے اندر غیر کے معنی کا خطرہ نہیں گزرتا، فضلا عن کونہ لیسا غیرہ، چہ جائے کہ لیسا غیرہ یعنی اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم بہت سے الفاظ کا تصور کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر غیر کا تصور نہیں ہوتا، چہ جائے کہ لیسا غیرہ، پہلے غیر کا تصور ہوگا تب نہ لیسا غیرہ کا تصور۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ چلیے اتنا ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ الرحمن کل یہاں سے لفظ کی دو قسمیں کریں گے، مفرد اور مرکب۔